اس پورے رمضان کا جو روح اور خلاصہ ہے وہ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے. ہم پڑھتے ہیں نا حدیث باب سب پڑھتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، سائنس ہو، میڈیکل ہو، ہم نے الحمدللہ قرآن اور حدیث پڑھی تو ہم اپنی بات کرتے ہیں. تو ہمارے استاد جو ہے نا وہ پھر حدیث پہ بحث کرتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ بھی فلاں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، فلاں حدیث سے یہ ثابت. الحمدللہ سارا دن یہی کام ہوتا ہے. تو ایک ایک دو دو گھنٹے کی بحث ہو جاتی ہے. تو ہمارے استاد پر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ایک طالب علم تھا، وہ کہتا تھا استاد جی، استاد محترم یہ بحث مباحثہ بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ مغز کیا ہے اس بحث کا خلاصہ کیا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں، دو دو گھنٹے آپ لگا دیتے ہو، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا. پہلے مجھے یہ سمجھاؤ کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا خلاصہ کیا ہے. اسی طرح میڈیکل میں بھی ہوتا ہوگا، اسی طرح انجینئرنگ میں بھی ہوتا ہوگا. پوری بحث استاد کرتا ہے، پھر ایک خلاصہ نکال کر آپ کو کہتا ہے کہ اس سب چیزوں سے یہ ثابت ہوا. تو رمضان المبارک کا جو خلاصہ ہے، رمضان المبارک کی جو روح ہے، وہ روح یہ ہے کہ انسان کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. یہ خلاصہ ہے بس پورے رمضان کا. یہ رمضان کا خلاصہ نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے. کیونکہ اللہ نے رمضان انسان کو کامیابی کے لیے دیا، تو رمضان کا بھی یہی خلاصہ ہے. ورنہ اللہ نے قرآن میں اس سے انسان کی زندگی کا، یہ کیا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، دنیا میں وقت گزارتا ہے، 80-90 سال کی عمر گزارتا ہے. نتیجہ کیا لینا چاہتا ہے، حاصل کیا کرنا چاہتا ہے اس دنیا سے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں جائے تو تم جہنم سے آزاد ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، خود نہیں بچ سکتا، جسے جہنم سے اللہ نے بچا لیا، خود نہیں بچ سکتا. کسی انسان کی کیا طاقت ہے.